बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। पाकिस्तान के बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज साहब के हवाले से पाकिस्तान के सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी जनाब एजाज सैयद साहब ने यह खबर ब्रेक की है कि उन्होंने फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को 2 खतूत लिखे हैं। पहला खत 3 जून 2025 को लिखा गया और दूसरा खत 12 जून 2025 को लिखा गया। पहला जो खत है उसमें उन्होंने अपने माजी के कॉन्डक्ट के ऊपर माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि जी मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं माजी में जो कुछ करता रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने इमरान खान के हक में वो ट्वीट्स किए, फिर इदारों की नफरत में ट्वीट्स किए, फिर किस तरह से वो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के एक बिजनेस टाइकॉन तो हैं और उनका जो माजी का कॉन्डक्ट है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हालांकि वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उनके बड़े अच्छे टर्म्स हैं, उनके फैमिली रिलेशनशिप्स हैं। इसी तरह दीगर सियासतदानों के साथ, जजेस के साथ, जर्नलों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, पाकिस्तान में हर क्लास के जो है ना शख्स के साथ उनके तल्लुकात हैं। और मलिक रियाज साहब जो है उनको आपको याद होगा जब उनका केस चला था बैरिया टाउन का, और उस वक्त चीफ जस्टिस हुआ करते थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उनकी अदालत में ये केस चल रहा था और उनकी अदालत में ये जो केस चल रहा था, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने जब देखा कि मेरा बेटा अरसलान इफ्तिखार करप्शन में, किकबैक्स में, मनी लॉन्ड्रिंग में, 2 नंबरियों में मुलव्वस है, तो उन्होंने मलिक रियाज का केस ही दबा दिया, अपने बेटे का केस दबा दिया कि जी इसके फैमिली टर्म्स भी हैं मलिक रियाज के साथ, इसके कारोबारी मामलात भी हैं। कारोबारी मामलात तो थे, लेकिन अगर कारोबारी मामलात ना होते तो शायद मलिक रियाज साहब को उसी वक्त सजा सुना दी जाती, क्योंकि अगर पता होता इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को कि मेरा बेटा इसमें बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाएगा और उसमें कोई कसूर नहीं निकलेगा उसका, तो डेफिनेटली मलिक रियाज साहब को सजा हो जाती। लेकिन सर जब देखा कि अरसलान इफ्तिखार उस वक्त इनके बिजनेस पार्टनर के तौर पर काम कर रहे थे और उनके इनके साथ कारोबारी मुफादात थे, तो उस वक्त केस बंद कर दिया गया, फाइल बंद और रद्दी की टोकरी में। तो अब मलिक रियाज साहब जो है वो जी माजी का जो अपना कॉन्डक्ट है उसके ऊपर माफ़ी मांग रहे हैं। इस बात के ऊपर माफ़ी नहीं मांग रहे कि मैंने अरसलान इफ्तिखार के साथ कारोबार किया और मुझे उस वक्त चीफ जस्टिस जो था, उस वक्त का चीफ जस्टिस, वो वैसे मॉरली तौर पर तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं वो तो जिस तरह के चीफ जस्टिस साबित हुए, तारीख ने तो उनको कूड़ा दान का हिस्सा बना दिया कि उन्होंने एक पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को, जिसको अवाम के वोटों से मुंतखब किया गया, जिसको पूरी पार्लिमान ने मुंतखब किया, उस पार्लिमान की बेतौकीरी करने वाला, उसके वकार को, उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने वाला उस वक्त का जो चीफ जस्टिस था, आज उसका नाम तारीख में किन अल्फाजों में याद रखा जाता है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और इफ्तिखार चौधरी ने ये रीत रखी थी, ये रवायत इफ्तिखार चौधरी ने डाली कि पाकिस्तान के मुंतखब वज़राए आज़मों की कैसे तौहीन करनी है। वैसे तो ये उस वक्त जो जस्टिस नसीम हसन शाह और जस्टिस मौलवी मुश्ताक थे, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा दी थी, उस वक्त वैसे रीत तो उन्होंने डाली थी, लेकिन उसके बाद इस रीत को परवान चढ़ाते हुए इफ्तिखार चौधरी साहब जो है इसको आगे लेकर चलते गए और फिर पाकिस्तान के मुंतखब वज़राए आज़मों की किस तरह से तौहीन होती रही। आप देख लें पाकिस्तान का जो सियासी मुस्तकबिल है वो उससे भरा पड़ा। सर मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जो शख्स है मलिक रियाज, ये इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने तक में इसने बड़ा रोल प्ले किया। और ये जो मलिक रियाज साहब हैं, ये इनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। ये बैरिया टाउन के चेयरमैन बनने के साथ साथ पाकिस्तान के बिजनेस टाइकॉन बने। किस तरह से इन्होंने रावलपिंडी के अंदर बैरिया टाउन बनाया, लाहौर के अंदर बैरिया टाउन बनाया, कराची के अंदर बैरिया टाउन बनाया, फिर उसके बाद किस तरह से दुबई के अंदर इनका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। दुबई के अंदर आई थिंक जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी मुझे एक मेरे दोस्त बता रहे थे, कुछ दिन पहले की बात है, वो कह रहे थे कि जी वो जो दुबई का प्रोजेक्ट है वो भी तकरीबन फ्लॉप होने के करीब ही है, हालांकि उसको भी बड़ा लॉस हो रहा है। और प्रॉपर्टी तो आजकल आपको पता है कि जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, फिर उसके बाद जो जंगी हालात हैं, उसके बाद से प्रॉपर्टी के ऊपर कितना बुरा असर पड़ा। वैसे तो जो ये प्रॉपर्टी टैक्स हैं इससे ही कारोबार खत्म हो गया, लोगों का तकरीबन कारोबार वैसे ही मुतासर हो गया। तो मलिक रियाज साहब जो हैं जी, उन्होंने जो 12 जून को खत लिखा उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के शोधा के लिए 300 किनाल अराजी वक्फ करने का भी अंदिया दिया और फिर ये भी कहा कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। आपको याद होगा कि ये जो भी हाल ही में जंग वाला मामला हुआ,
یہ جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو بھارت نے پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائک کیا، اس دوران بھی ملک ریاض نے پاکستان کی فوج کے حق میں ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں فوج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنی فوج کے شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا، اب وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو سر جو ملک ریاض صاحب کے کاروباری مفادات ہیں وہ جس طرح سے سیاسی مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جس طرح عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر یہ آئی کہ جو 2024 کا الیکشن ہے اس میں ملک ریاض صاحب، میں نام نہیں لیتا، اس نیوز چینل کا نام نہیں لیتا، ملک ریاض صاحب پاکستان کے ایک بہت بڑے میڈیا نشریاتی ادارے کے ساتھ کس طرح مل کر ملی بھگت کروا رہے تھے اور کس طرح من پسند نتائج تیار کروا رہے تھے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب کے بارے میں یہ جو گھٹیا کیمپین چلائی گئی کہ وہ ریحانہ ڈار سے ہار گئے، خواجہ آصف کے احسن اقبال کے مسلم لیگ نون کے متحد رہنما جو جیتے، ان کے بارے میں یہ پہلے سے عمومی تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ ہارے ہوئے ہیں، اور ٹی وی کے اوپر وہ جو ریزلٹس آ رہے تھے اس لیے تو الیکشن کمیشن نے اس کو ڈینائی کیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم یہ جو ٹی وی کے اوپر ریزلٹس چل رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان چیزوں کو ڈینائی کر دیا جو چیزیں اس وقت الیکشن کمیشن کے آفیشیل ریکارڈ کے مطابق نہیں تھیں۔ الیکشن کمیشن نے اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم نہیں مانتے، یہ ریزلٹس ہی نہیں ہیں۔ تو سر جو ملک ریاض صاحب تھے ان کے کاروباری مفادات سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور جو سیاسی مفادات تھے وہ یہ تھے کہ عمران خان کو کس طرح سے پذیرائی مل رہی تھی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس آپ کے سامنے ہے، مثال آپ کے سامنے کہ کس طرح سے القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ ملک ریاض صاحب کے کہنے پر عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے نام پر ٹرانسفر کی گئی، اس کے ڈاکومنٹس آن دا ریکارڈ موجود ہیں۔ اس کیس میں جو پاکستان کے بڑے مایہ ناز وکیل ہیں، میں بڑی عزت کرتا ہوں بیرسٹر سلمان صفدر کی، جو کہتے تھے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے ہی کچھ نہیں۔ جس نے اس کو اسٹڈی کیا اس نے اس کو بریفلی اسٹڈی کیا، اس نے دیکھا کہ کس طرح سے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کرپشن کا بازار گرم کیا گیا۔ وہ لوگ جو یہ بات کرتے تھے کہ جی یہ تو کیس ہی کوئی نہیں۔ اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایک ٹرائکا بنا ہوا تھا، اور وہ ٹرائکا یہ تھا کہ ایک طرف فیض حمید صاحب اور فرح گوگی چونکہ ان کو کرپشن کے اوپر بڑا عبور تھا، اور ان کے جو شوہر ہیں احسن جمیل گجر، ویسے تو فرح گوگی کا نام فرح گجر تھا اور بشرا بی بی کی وہ فرنٹ مین تھی۔ پنجاب کے اندر سرکاری ٹھیکوں کے والے سے جتنی کرپشن اور لوٹ مار فرح گوگی کے نام پر ہوئی، سر اس کا عینی شاہد میں آج آپ کے سامنے اگر کھڑا کر دوں نا، آپ کے سامنے آن دا ریکارڈ میں آپ کے سامنے کھڑا کر سکتا ہوں، وہ بندہ جو خود اس بات کا آئی وٹنس ہے کہ فرح گوگی کس طرح سے کرپشن کرواتی تھی، ملک ریاض صاحب اس میں کس طرح سے بینیفیشری تھے، ملک ریاض صاحب کس طرح سے اس میں ایک اپنا وائٹل رول پلے کر رہے تھے، اور پھر ملک ریاض صاحب کے جو کاروباری مفادات تھے وہ صرف یہ نہیں تھے کہ بیریا ٹاؤن بنایا اور اس کے بعد زمینیں کھڑی کر دیں، جائیدادیں بنا دیں، وہ یہ تھے کہ فیض حمید صاحب ان کے ساتھ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں تھے، اور ایک ٹرائکا تھا، فیض حمید صاحب، ملک ریاض صاحب، فرح گوگی صاحبہ، بشرا بی بی، عمران خان، اور دوسری طرف جنرل باجوہ اور صابر مٹھو۔ اب جو صابر مٹھو ہے نا وہ دراصل جنرل باجوہ کے سمدھی ہیں۔ جنرل باجوہ کے سمدھی صابر مٹھو ایک وقت میں لاہور میں مونی روڈ پر کباڑیے کا کام کرتے تھے، اور وہ بھی پھر پاکستان کے بزنس ٹائکون بنے، اور ان کے چونکہ کاروباری جو مفادات تھے وہ ملک ریاض سے مختلف تھے۔ ملک ریاض کے ساتھ ان کی کاروباری خلفلش تھی، وہ ایک لڑائی ٹائپ سی تھی، تو وہ بھی جنرل باجوہ کو بڑی چپتی تھی کہ یار یہ جو شخص ہے یہ ہمارے سامنے کیوں آتا ہے اور یہ ہمیں آ کے کیوں ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہوگا، مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو مجھے یاد ہے، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل عاصم منیر، تو اس وقت عمران خان کی اہلیہ کے خلاف ایک انکوائری کھلی تھی، اور وہ انکوائری جب کھلی ہائی پروفائل انکوائری، اس ہائی پروفائل انکوائری کو بند کروانے کے لیے ملک ریاض صاحب جنرل باجوہ کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہا کہ جی یہ خان صاحب کے بارے میں یہ جو شخص ہے نا عاصم منیر، اس کو آپ ہٹا دیں اس کے عہدے سے، آپ اس کو فارغ کر دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں جی ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان کی اہلیہ کی کرپشن کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش جو کی گئی اس میں ملک ریاض صاحب نے رول پلے کیا، اور ملک ریاض صاحب ہی تھے
جو 2018 میں ایک تو الزام ہے نا کہ جنرل باجوہ لائے تھے، سر جنرل باجوہ تو لائے تھے، ساتھ ساتھ یہ جو کام ہے یہ ملک ریاض صاحب نے بھی پروان چڑھایا تھا. ملک ریاض صاحب بھی اسی جو ہے وہ کھیل کا حصہ تھے، اس کھیل کا مرکزی کردار تھے. 2018 میں جس طرح سے ووٹ چوری کر کے عمران خان صاحب کو ملک کی وزارت عظمیٰ پر اس کے منصب پر مسلط کیا گیا، یہ عوامی مینڈیٹ کی توہین تھی، یہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین تھی. جس طرح خان صاحب کو لا کر کرسی پر بٹھایا گیا اور پھر منہ میں فیڈر ڈال کے کہا گیا کہ یہ لو بیٹا چوسنی ڈالو منہ میں اور آپ حکومت کرو. آج بڑی بغلیں بجا رہے ہیں وہ لوگ کہ جی الیکشن چوری ہو گیا. اچھا، جو 2018 کا الیکشن چوری ہوا اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے. آپ کے بقول کے جی وہ فرشتوں کا الیکشن تھا نا، آپ چونکہ اس وقت حکومت میں تھے. تو سر یہ جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کے والد سے اعزاز سید صاحب نے خبر دی ہے کہ ان کو بچانے کے لیے انہوں نے 2 شخصیات کا نام لیا. انہوں نے کہا کہ ان کو بچانے کے لیے ملک ریاض صاحب کی جو لابنگ کی جا رہی ہے، ان کو بچانے کے لیے محسن نقوی اور دوسرے ڈی جی ایم آئی واجد عزیز صاحب، یہ جو 2 شخصیات ہیں واجد عزیز صاحب اور محسن نقوی، یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ اب ان کی خبر ہے، میں نہیں جانتا یہ درست ہے یہ غلط ہے. لیکن سر ملک ریاض صاحب کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی ہے، وہ ایک وقت تھا جب جیو نیوز کے اوپر بڑی پابندیاں تھیں، جبری پابندیاں تھیں. جب حامد میر صاحب جو پاکستان کے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو مجھ پر حملہ ہوا وہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام نے کروایا. تو اس وقت بھی جیو نیوز کو جب بند کیا گیا، جیو نیوز کی نشریات کو بند کیا گیا، اس وقت بھی ملک ریاض صاحب حامد میر کے ساتھ کھڑے تھے، جیو نیوز کے ساتھ کھڑے تھے، میر شکیل الرحمان کے ساتھ کھڑے تھے. تو سر ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ٹرمز ہیں. ہاں، اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آصم منیر پرسنل ہو جائیں گے ملک ریاض سے اور ان کو سزا دلوا دی جائے گی، تو سر آصم منیر صاحب اس طرح کے کریکٹرز کو، نان سیریس کریکٹرز کو سیریس نہیں لیتے. ملک ریاض صاحب کوئی کریکٹر تھوڑی ہیں. ہاں، وہ پاکستان میں ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں، کاروباری مفادات سے متعلق، سیاسی معاملات سے متعلق ان کی ایک بڑی گرفت ہے، بڑے ان کے جو ہے وہ گہرے ہاتھ ہیں. پوری جو ہے وہ بیوروکریسی کے اندر بھی تھے، سیاست کے اندر بھی تھے، فوج کے اندر بھی تھے، جوڈیشری کے اندر بھی تھے، ہر جگہ پر تھے. اور اب نہیں ہے، اب وہ وقت نہیں ہے. تو سر اب جب وقت ہے، وہ اس کے بارے میں وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. تو سر وقت جب بھی بدلتا ہے تو دیر نہیں لگتی. آج ملک ریاض صاحب کس حالت میں ہے، باہر کے ملک سے وہ بیٹھ کے tarla.com پڑھوا رہے ہیں کہ جی آصم منیر صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی کی عمران خان کی سپورٹ کر کے. تو سر وہ غلطی بڑی مہنگی اور بڑی بھاری ثابت ہونے والی ہے، اور وہ اتنی بھاری پڑے گی کہ ملک ریاض صاحب کو اس غلطی کا پچھتاوا ساری عمر رہے گا. اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.